الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خود تعریف فرمائی ہے اور یہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، لہذا مسلمانوں، اللہ کو ماننے والوں، ان ناموں کو ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو۔ ناموں کی خوبصورتی اس وجہ سے ہے کہ ایسے نام دوسروں کے بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان ناموں میں جو کمال کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں کمال ملتا ہے، کامل نام ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس میں، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان ناموں کے کمال کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی ہیں، قدرت بھی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی اس صفت کو کسی بھی طرح ظاہر کر دے۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ کے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متعارف کرائے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اور دوسروں کے اگر یہ سے نام ہیں تو ان میں ایک خامی ضرور ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، کمال ان میں نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ انہی ناموں میں دو نام جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، ایک ہے العفو، بہت ہی معاف کرنے والا، اور دوسرا ہے الغفور، بہت ہی بخشنے والا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ اس سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رجسٹر میں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اس کے رجسٹر میں وہ نام نہیں رہتا، وہ گناہ نہیں رہتا۔ لیکن غفوریت، اللہ کا بخش دینا، وہ یہ ہے کہ اس گناہ پہ، بندے کے گناہ پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عفو ہونا، معاف کر دینا، وہ بھی ہے لیکن غفور بھی ہے۔ مگر عفو اس اعتبار سے بڑا اہم ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کل کو رب کی عدالت میں جب ہم پیش ہوں تو ہمارے رجسٹر میں وہ گناہ مٹا ہوا ہو، اس کا ذکر وہاں نہ ہو۔ مگر جو گناہ لکھے ہوئے ہوں گے ان پہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے تو وہ اس کی غفوریت ہے۔ لکھے ہوں گے مگر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ دو فرق اس وجہ سے ہیں کہ ہم سمجھیں
نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک بڑی خوبصورت دعا تھی، اور یہی امت کو بھی آپ نے فرمائی کہ یہی دعا کیا کیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، ہم غصہ دلاتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مگر تو ایسی ذات ہے جو معاف کرتی ہے، لہذا اللہ فاعف عنی، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ یہ نام جو ہیں، ان ناموں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک نصیحت کی ہے کہ میں نے جو دین دیا ہے اور دین کی جو تعلیمات دی ہیں، ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت صفات ہیں، نام ہیں، ان ناموں کا بھی رنگ تمہارے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم اس کو ماننے والا ہو۔ اگر وہ معاف کرنے والا ہے تو تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، اگر وہ بخشنے والا ہے تو تم بھی بخش دیا کرو۔ گو معاف کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، مگر ذرا کھلے دل سے رہا کرو۔ ہم انسان ہیں، آپس میں رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حق میں ہم زیادتی بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نقصان پہنچانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے قصور ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، مگر ان قصوروں کو اگر بندہ یہ تسلیم کر لے کہ واقعی میرے قصور ہیں، میں زیادتی کرتا ہوں، میں نے فلاں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، فلاں کا حق مارا، تو یہ سب باتیں اگر بندے کے ذہن میں آ جائیں، اس کے دل میں آ جائیں کہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ اللہ کی عدالت میں آ کے اسی چیز کو اپنائے گا جو اللہ چاہے گا کہ بندے اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہی رنگ بندے کے اوپر جب چڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ درگزر کرنا یہ بہت اچھی صفت ہے جو انبیاء کرام میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس میں بھی ہے، انبیاء کرام میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ کم از کم آپس میں رہنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے جائیے، معاف کرتے جائیے، بھائی چارہ پیدا ہوگا، محبتیں ہوں گی، کھلے دل کا مظاہرہ کرو گے، اور جو نفرتوں کے، عصبیتوں کے، یا اسی طرح برا بھلا کہنے کے، یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے، یا اسی طرح اور جو زیادتیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، غصے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، جس کو دین نے کہا ہے کہ نہیں، فاعفو واصفحو، تم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، واصفحو، اور درگزر کر دیا کرو۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، جو ایسی نیکی کرتے ہیں اللہ پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا رنگ اہل اسلام میں بھی آ جائے، ان کے درمیان نفرتیں نہ ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوئیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوں کہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں، انہوں نے ان تمام زیادتیوں کو برداشت کیا اور اپنے بھائی بندوں کی غلطیوں کو جانتے بوجھتے ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتے کرتے بڑا وقت گزر چکا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اینڈ میں آ کے معاف کر دیا۔ 40 سال تک اپنے چھوٹے سے بھائی کو اپنے سے جدا کر دینا اور اپنی طرف سے اس کو کنویں میں ڈال دینا کہ ختم ہو چکا ہوگا، یا پھر کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، تو بہرحال یہی کچھ ہوا۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بچپن میں ہی اپنے بوڑھے والد اور اپنے بھائیوں سے جدا کر دیے گئے، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا قرآن مجید نے پوری سورہ یوسف میں ان کا سارا ذکر کیا تفصیلی۔ لیکن آخر میں جب اللہ نے ان کو بڑی عزت نوازی اور مصر کا بادشاہ بنایا،
عزیز مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، تو اس وقت یہی بھائی غربت افلاس کے مارے اپنے گاؤں سے چل کے، کوئی دور دراز کا علاقہ ہے، جب مصر پہنچتے ہیں تو اسی بھائی کے آگے کشکول پیش کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، مہربانی کیجیے، وتصدق علینا، ہم پر مہربانی کیجیے، کچھ صدقہ کر دیجیے۔ اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اور جب انہوں نے کہا نا تصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجیے، یہ لفظ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل کو نرما گیا کہ بھائی ہیں، ابا جان بھی حیات ہیں، اور میرے خون کا رشتہ ہے ان سے، اور کہہ رہے ہیں صدقہ کیجیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت نوازی، اتنا کچھ مجھے دیا ہے۔ دل پسیج سا گیا۔ اس وقت بھائیوں سے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخی، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی؟ حیران رہ گئے کہ اتنا پرانا قصہ جس کو ہم بھول بھلا گئے، اور یوسف قصہ پارینہ بن چکا، اس اللہ کے بندے کو کس طرح بتایا ہے کہ بھائی یوسف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے؟ انہوں نے غور سے دیکھا اور کہنے لگے انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یس انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اپنی پہچان کرا دی اور بھائیوں کو بتا دیا اپنے عہدے سے اور ان کی اپنے مرتبے سے، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے۔ اب بھائی معذرتیں کرنے لگے، تو اس موقع پہ جناب یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے ان بھائیوں کی خوب خبر لے سکتے تھے کہ تم ہی تھے وہ کنویں میں پھینکنے والے، تم ہی تھے میرے ساتھ یہ زیادتی کرنے والے، اب کہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ لیکن جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم مطلوب، کہ آج تم سے میں کچھ نہیں پوچھتا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے اس 40 سالہ جدائی کی زندگی کا، وہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے زندگی گزارتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور آئی ہوئی مصیبتوں پر تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ سبق دے دیا بھائیوں کو، لیکن ساتھ معاف بھی کرتے ہیں۔ یہی چیز نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فتح مکہ کے موقع پر جب سب کھڑے سامنے، یہ وہی تھے جو آپ کو مارتے بھی تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، بدنام بھی کرتے تھے، نام بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے جہاں جہاں آپ جاتے آپ کے پیچھے یہ پڑ جاتے تھے، اور جب تک آپ مکہ سے نکل نہیں گئے آپ کی جان نہیں چھوڑی انہوں نے، اور جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ پر لڑائیاں مسلط کی، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، سب لڑائیاں لڑی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ فتح کرتے ہیں تو وہ سامنے کھڑے ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو کہنے لگے تم بہت اچھے انسان ہو، اچھے انسان کے بیٹے ہو، بس اتنا کہا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جیسے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، میں کچھ نہیں کہتا تم۔ دوسرے کو معاف کر دینا، اس سے انسان کی قدر کم نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک یہ بندہ بڑا درجہ پا لیتا ہے۔
جس کو معاف کیا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے، مگر جو معاف کرنے والا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے مجبور ہو کے یا حالات سے تنگ آ کے یا معلوم نہیں کن خیالات کی بنیاد پہ اس کو معاف کر دیا. نہیں، اس سبق سے جو کہ دین کہتا ہے فاعفو واصفحوا، اگر بندہ اس طرح چلے تو اس بندے کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے، کہیں بلند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک صاحب تھے جن کو اللہ نے بڑا کچھ نوازا ہوا تھا. وہ جب فوت ہوئے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں تھی کہ جو اللہ کو ابھار سکتی کہ میں اس کو معاف کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، اس کے کوئی عمل دیکھو، ایک نیکی ملی، ایک نیکی. وہ نیکی یہ تھی کہ یہ شخص لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا، ادھار بھی دے دیتا، ان سے ملتا بھی تھا، ان کے حالات کا بھی علم رکھتا تھا، کوئی ضرورت مند ہوتا اس کو بھی دے دیتا، اور قرض دینے والے جب واپس کرتے تو لے بھی لیتا تھا. لیکن جو تنگ دست ہوتا کہ اس نے ادھار لیا مگر دے نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں اپنے ملازموں سے یہ کہتا کہ بھائی ایسے بندے اگر ملے تو ان کو معاف کر دینا. تو یہ نیکی اس کی ملی. تو جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکی پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسے کر سکتا ہے تو ہم تو اس کے زیادہ ڈیزرونگ ہیں، ہم اس سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، ہم اس کو معاف کرتے ہیں. تو یہ معافی جو ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے. ہمارے آپس کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں، چاہے وہ سیاسی ہو، خاندانی ہو، تعلقات کی ہو، ملک کی ہو، قوم کی ہو، اس میں جو سختی، تنگی اور تیزی آ گئی ہے اس نے گھر گھر کو متاثر کیا ہے. محبتیں ختم ہو گئی ہیں، نفرتوں نے جگہ لے لی ہے، بدلے اور انتقام کے جذبات جو ہیں وہ ہر وقت ہمارے اندر زندہ رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں، اور اس لڑائی میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو اخبارات کی خبریں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ کیا دین نے ہمیں ایسے بنایا تھا؟ یا ہمیں ایسا کس نے بنا دیا؟ کبھی اس کا جائزہ بھی لیا کیجیے. کیا ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں؟ جو دین ہمیں یہ تعلیم دے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ہم نے آخر کہاں سے یہ سبق سیکھے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہوتا ہے؟ آج یہ عداوت اور دشمنی ہماری آپس میں اس دینی غیرت اور حمیت سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایک مسلمان صحابی جو تھا وہ اپنے دور میں اسلام کی وجہ سے اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ رکھتا تھا وہ دشمنی. اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کنٹرول کیا کرتے تھے. نہ ایسے کام نہ کرو، اپنے بھائی کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے. اپنے والد کو مت قتل کرو. تمہارا باپ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے میرے باپ نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، اب اگر حکم دے تو اس کا سر ابھی حاضر کر دو. نبی علیہ السلام نہ. جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہو، معلوم نہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کر لی. ہم کوئی ان پڑھ تھوڑی ہیں یا کم عقل تھوڑی ہیں کہ ہمیں جو چاہے جس طرح چاہے معاشرے کی کوئی چیز، کوئی لہر
ہمیں اٹھا کے لے جائے اور ہم اپنی عقل کو اس کے حوالے کر کے ویسے ہی بننا چاہیں جیسے وہ بناتے ہیں. کچھ تو دینی تعلیمات کا رنگ ہماری ذات پہ ہونا چاہیے. آج رشتے قطع تعلقی کی صورت اختیار کر چکے ہیں. دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید میں یہ چیزیں اتاری ہیں، یا ہم خود حالات کے بندے بن گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں اور حالات ہمیں جیسے بناتے چلے جا رہے ہیں ہم ویسے بنتے چلے جائیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حالات کا رخ موڑنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ حالات ہمارا رخ موڑ دیں. اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. معافی، درگزر، کھلا دل یہ ہونا چاہیے. غیر مسلموں کو دیکھیے کہ ان کے ہاں ایسی لڑائیاں نہیں ہیں. الیکشن لڑتے ہیں، ہارتے ہیں، اور ہارنے کے بعد خود چل کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی مجھے معاف کر دو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہماری دوستی ہے. ہم بھی آپس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، معمولی سی کوئی بات ہوتی ہے لڑائی لڑ ہو جاتی. کچھ معاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، بڑے خوبصورت انسان، اللہ نے جو عزت دے رکھی تھی وہ دین بھی دے رکھا تھا، شہرت بھی دے رکھی تھی. وضو کے لیے بچی سے کہا بیٹا پانی لاؤ، تو بچی پانی لائی. انہوں نے اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نیچے بیٹھے کہ میں بچی سے پانی لوں اور وضو کروں. تو اتنے میں بچی جب قریب آئی تو اس کا ہاتھ چھلکا اور پانی جو تھا وہ سارے کا سارا ان کے اوپر آ گیا. ایسے موقع پہ انسان کو کہیں جلدی ہو، نماز پڑھنا ہو یا خطبہ دینا ہو، یا جیسے وہ مصروف آدمی تھے، ایسے موقع پہ ان کے کپڑے سارے گیلے ہو جائیں تو آخر وہ انسان تھے. چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، انتہائی سرخ. بچی بھی سمجھدار تھی، اسی گھرانے کی پلی ہوئی بچی، وہ جانتی تھی کہ اللہ نے اس موقع پر کیا حکم دیا ہے. تو کہتی ہے کہ فاعفو، اللہ کا حکم ہے معاف کر دو، غلطی کی ہے. تو فوراً فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا. پھر عرض کرتی ہے وَاصْفَحُوا، درگزر کیجیے. تو فرماتے ہیں میں نے درگزر کیا. پھر عرض کرتی ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے. فوراً فرماتے ہیں بیٹا جاؤ آج سے تم آزاد ہو. یہ تعلیم ہے دین کی. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم اپنی ذات پہ غصے کو کنٹرول کر کے معاف کرنے کا طریقہ سیکھیں. کوئی بات نہیں. اور معافی سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، عاجز انسان بنتا ہے، اور جو عاجز بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بھی کئی بلند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور دین کا یہ پہلو جو بار بار یاد کرنے کا ہے، ہر لمحے یاد کرنے کا ہے کہ کس طرح ہم دوسرے پر اگر غصہ آتا ہے یا کوئی قصور ہے اس کو کس طرح ہم معاف کر سکتے ہیں. تو معافی کا یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیوست کر دے، کیونکہ ہیں تو ایسے ہی کام. گھر سے نکلیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں غصے بھی آتے ہیں، سنتے بھی ہیں، عجیب و غریب کام ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی غصہ آتا ہے. لیکن درگزر کرنا، معاف کرنا، ہم اگر یہ سیکھ لیں تو کم از کم یہ ہے کہ ہماری اذیت سے دوسرے ضرور بچ جائیں گے، اور دوسرے بھی جو چاہیں گے کریں گے. ان کو بھی بعد میں ہو سکتا ہے خیال آئے کہ میں نے تو غصہ دلایا مگر وہ بڑا انسان بنا، اس نے تو معاف کر دیا، لہذا مجھے بھی معاف کر دینا چاہیے. یہ سبق ہیں دین کے مختصر سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر. أقيموا الصلاة.